یہ مقامات ہیں کہ جہاں صرف ہدایت اور ضلالت پہ ہی نہیں، گمراہی اور ہدایت کا ہی سوال نہیں، تو وہ مشکل مقامات. وہ چاہتا تو تمہیں اتنا رزق دے دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں یہ کر دیتا، وہ چاہتا ہے تم بیمار ہو جاتے ہو، وہ چاہتا ہے تم اندر ہو. انسان کے متعلق کہ سب ہم کرتے ہیں جو کچھ یہ ہو رہا ہے. یہ دشواریاں عزیزان من آپ دیکھ رہے تھے نا کہ چلی آ رہی تھی، اور ہر مقام پہ میں کہتا چلا آ رہا تھا کہ ذرا توقف کیجئے، تھوڑا سا اور انتظار کیجئے، یہ حل ہو جائیں گے مسائل. معاف رکھیے گا پھر وہ میں آنا پڑا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں میری جبین نیاز سجدہ ریز ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو مشکلیں تھیں، میں نے اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی روح سے حل کر دیا. وہ کتاب التقدیر میری جو ہے چھپ کر آج باہر آ گئی ہے. اس دوران میں یہی میں کہہ کے آگے بڑھتا رہا کہ تھوڑا سا اور توقف کیجیے گا. میں نے جب سلسلہ معارف القرآن کی آخری کڑی کتاب آخرت یعنی جہان فردہ لکھ لی تو میں نے سمجھا تھا کہ اب مجھے اس سلسلے میں کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا جتنے میرے پاس سوالات آتے تھے اس میں سے کم از کم 90% جو تھے وہ اسی کے متعلق ہوتے تھے کہ سر پھر یہ کیا چیز ہے، یہ انسان کی ذمہ داری اور خدا کی مشیت، اس میں کیا تعلق ہے. تو اسی لیے میں نے عزیزاً یہ پھر ضروری سمجھا کہ نہیں، یہ کچھ کرنا چاہیے. بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں بلکہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ سقراط اور پلیٹو کے زمانے سے یہ بات چلی ہوئی آ رہی ہے. دنیا کے ہر مذہب اور ہر فلسفے میں یہ الجھنیں چلی آ رہی ہیں. اور پھر ہمارے ہاں بھی اس 1000 برس میں مسلمانوں نے بھی تقدیر کے متعلق بہت کچھ لکھا. لیکن آپ ان میں سے جہاں بھی دیکھیں گے، اور میں نے تو انہیں دیکھا ہی تھا، کچھ تو وہ گزرے جنہوں نے یہ کہہ کے پیچھا چھڑا لیا کہ صاحب یہ آیتیں جو ہیں یہ منسوخ ہیں. یہ تو تصور بنیادی طور پہ غلط ہے. یعنی یہ اپنے عجز کا اعتراف ہے جس کے متعلق ہم خدا کی طرف ایک تان دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے. قرآن میں آیتیں لکھ دی ہیں، یہ خود کہا نہیں منسوخ ہے. لیکن کیا کریں، یعنی یہ تضاد جو تھا وہ رفع نہیں ان سے ہوتا تھا. تو اس کا انہوں نے طریقہ یہ سوچا اپنے ذہن میں کہ ان کو منسوخ قرار دے دیجیے. چلیے صاحب، نہ رہے بانس نہ بجے بانس، لیکن بانس تو ہے موجود. کہتے ہیں یہ بانسری بجانے کے لیے نہیں ہے، ثواب واسطے رکھے ہوئے ہیں. نہیں عزیزہ نے ما قدر اللہ حق قدر، خدا کے متعلق انہوں نے اندازہ ہی صحیح نہیں لگایا. بات سے وہ جب اس میں سے گھبرائے تو انہوں نے، ہمارے ہاں ایک مسلک چلا آتا ہے کہ نہ جبر نہ اختیار، ان کے بین بھائی چال بھائی. ارے کچھ تو بات صاف کرو. یعنی کیا تمہارا خدا یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ پوچھتے ہی ہیں کہ بتائیے کہ ہم صاحب اختیار ہیں یا مجبور ہیں؟ لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ صاحب نہ مجبور ہے نہ صاحب اختیار ہیں، بین ہے. کچھ اس کے مینت عزت خدا رہا. اعتراف کرو کہ ہم نہیں بات سمجھ سکے. خدا کی طرف منسوخ کرتے ہو اس قسم کی تعلیم. کسی انسان کی کتاب میں یہ بات اگر آپ کو ملے کہ صاحب اٹھا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور آخر میں جا کے کہا یہ کہ نہ یہ نہ یہ نہ اللہ زی نہ اللہ زی، بین لڑکے چلے جاؤ، یہ کیا کتاب اس نے دے دی ہم کو؟ انسان کی تصنیف کے متعلق آپ یہ نہیں کہتے. خدا کی کتاب
اور کتاب بھی وہ جس کے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ ترا کشید و دستک قلم کشید خدا، آخری کتاب جس کے بعد قلم رکھ دیا کہ اب مجھے ضرورت نہیں انسانوں کے لیے کچھ اور لکھنے کی، اس کتاب کے متعلق یہ چیز کہ ہر چوتھی پانچویں آیت میں یہ وہ مسئلہ لے کے آتا ہے لو شاہ کا، اور آخر میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ اس نے بتایا یہ ہے کہ صاحب نہ جبر ہے نہ اختیار ہے، نینا سزت خدائے را عزیزان من۔ یہ مشکلات تھیں قرآن کی آیات کی، بہرحال اب اپنے منہ سے کچھ کہنا تو زیادتی ہے، وہ چیز تو سامنے آ گئی، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان من، سوائے اس کے کہ بہرحال جہاں تک میرے اپنے قلب کی تسکین کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کے لکھنے کے بعد پھر واقعی میں قدم قدم کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ جو کم از کم میں نے بھی دیکھا، نہ بقرات و سقراط کے زمانے سے فلسفے کی روح سے سمجھ میں آ رہا تھا، نہ ہمارے ہاں سے جو کچھ لکھا لوگوں نے ہمارے ہاں کے قرآن کی روح سے اس سے بات سمجھ میں آئی تھی، کم از کم میری تسلی اس میں یہ ہو گئی ہے کہ کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے اس کے اندر جس میں تطبیق پیدا نہ ہو گئی ہو، اور جس کے اندر دونوں چیزیں اکٹھی کر کے یہ دو ٹوک بات سامنے نہ آ گئی ہو کہ انسان مجبور ہے یا صاحب اختیار ہے۔ قرآن ہے عزیزان من، اس کتاب میں 400 صفحے کی کتاب ہے، 950 آیات ہیں، یا آیات کے حوالے ایک ہی تقدیر کے مسئلے کے اوپر، اور ساری متضاد آیات اس قسم کی آیت نہیں یاد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ہر خطبے میں آپ دیکھیں گے یہ دہرائے جاتے ہیں الفاظ، جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی اتنی ڈیفینیٹلی حتمی طور پہ یہ چیزیں قرآن کے اندر ہے مشکل مسئلہ یہ، اور اس کے بعد اس کو یہ کہنا اس کہ جو غلط راستے پہ چلے گا ہم جہنم میں ڈال دیں گے اس کو۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم بے پایا ہے بہرحال میرے حال پہ کہ میں جو دیکھتا تھا کہ اتنی دشواری قرآن کے سمجھنے میں آ رہی ہے، اور بات کہیں سے مجھے کہا جا رہا تھا کہ کوئی سجیسٹ کرو کوئی کتاب جہاں سے اس مسئلے کو دیکھیں، کوئی کتاب میں سجیسٹ نہیں کر سکتا تھا کسی کو، تو وہ ایک بات بہرحال اس کا کرم ہے، وہ چاہے تو وہ میں یہ بھی انورٹڈ قوموں میں کہتا ہوں کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو ایک اژدہا بنا دے جس سے وہ کام لینا چاہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بہرحال میں نے کر دی ہے اب، تو اب مجھے درس میں بھی ہر مقام پر یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہوگی کہ ذرا توقع کیجئے پھر اس کو بھی سمجھایا جائے گا، یہ باتیں صاف ہو گئی۔ فلا شاء اللہ معاشرت، ہم چاہتے تو یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے، بات وہی ہے جو میں اس کا مفہوم بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر ہماری مشیت میں یہ ہوتا ان کی تخلیق سے پہلے کہ یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی راستے پہ چلتے تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہم ان کو بناتے ہی بھیڑوں بکریوں کی طرح، اس طرح سے کہ جس راستے پہ چلنے کے لیے ان کو بنایا جاتا یہ اسی کے اوپر چلتے جاتے، ان کو اختیار ہی نہ ہوتا دوسرا راستہ اختیار کرنے۔ لو شاہ کے معنی ہے یہ تخلیق فطرت سے پہلے جب ہم طے کر رہے تھے کہ کسے کس قسم کا بنائیں، اس لیے یہ بات نہیں ہے، بات ہو رہی تھی وما انا علیکم بحفیظ، قرآن نے کہا تھا ہم تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہے، ہم نے یہ روشنی دے دی تمہیں، آنکھیں دے دی، فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جو دیکھ کر چلے اپنا فائدہ کرے، جو آنکھیں بند کر کے چلے اپنا نقصان کرے، ہم اس کے اوپر داروغہ اس کے بعد نہیں ہے کہ مار مار کے تمہیں ایک راستے پہ چلائیں، یہ چیز تھی نا جو کہی، یا پھر یہ کہا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا،
جب ہم یہ طے کر رہے تھے کہ کس مخلوق کو کس قسم کا بنایا جائے تو وہاں طے یہ کیا تھا کہ انہیں ایسا نہ بنایا جائے کہ ان کے اختیار کو سلب کر کے ایک ڈنڈے والا پیچھے ان کے وہ مار مار کے ان کو چلائے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وہاں تھا ما انا علیکم بحفیظ، ہم تمہارے اوپر داروغہ نہیں. رسول سے کہا گیا ہے رسول تو بھی ان کے اوپر داروغہ نہیں، تیرا کام صرف ان کو پہنچا دینا ہے کہ یہ ہے خدا کی طرف سے جو بصائر آئے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. نہ تو داروغہ ان کے اوپر، نہ ان کی وکالت کے لیے تم ان کے اوپر ہے. یہ ہم نے نازل کر دیے، ہم بھی اتنا ہی کرتے ہیں. تم نے پہنچا دیا، تمہارا بھی یہ فریضہ تھا. اب خود یہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی مرضی ہے، نہ اٹھائیں ان کا نقصان ہو جائے گا. نہ تم ذمہ دار نہ ہم ذمہ دار اس چیز کے ساتھ. سب کچھ ہم نے ان کو دے دی. اب یہ چیز تم ان کے لیے ذمہ دار نہیں. اب یہ دوسرے آ گئے بتوں کو پوجنے والے، غلط راستے پہ چلنے والے. غلط تو ہیں وہ. اب یہ دیکھیے انسان کی تمدنی زندگی میں کس قسم کا یہ نقشہ پیش کرتا ہے. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا بت شکنی جسے ہم کہتے ہیں، آیا اور اس نے مار مار کر کے جاد ان کے بتوں کو توڑ دیا، زبردستی کسی کو یہ کچھ کرنے کے لیے توڑ دینا. تو ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ اب یہ چیز تو ہم نے بتا دی کہ بالکل غلط ہے کہ یہ اس قسم کے محسوسات کے پیکروں کو اپنے ہاتھوں کی تراشیدہ مورتیوں کو پوجتے ہیں، ان کو خدا بناتے ہیں، بالکل غلط اور باطل. لیکن اس کے باوجود وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یاد رکھو یہ غلط ہے، باطل ہے، لیکن انہیں گالی نہ دینا تم نے. چاہتے تو یہ ہونا کہ غلطی ان کی ان پر واضح ہو جائے، قائل ہو جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں. کبھی کوئی شخص گالی دینے سے بھی تمہارے ساتھ صحیح راستے پہ آتا ہے، اس کو تو اور چڑ ہو جاتی. تم اسے گالی دیتے ہو، تمہارے باپ کو گالی دیتے. گالیاں دے کے کسی کو آپ اپنے ساتھ متفق کر سکتے؟ طریقہ ہی غلط ہے. اسے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور انتقام کا جذبہ ابھر آتا ہے وہ. اور جو ابھی میں نے مثال دی ہے قرآن کی مثال ہے کہ تم اسے گالی دو گے، وہ کہتے ہیں نا تو بے ایمان کہہ رہے، تو بے ایمان تیرا پیو بے ایمان. پہنچتا ہے آگے تو بے ایمان کہنے سے تو برابر ہوا نا، تو وہ جو تھا اندر غبار ہوتے نہ نکلے، تیرا پیو بے ایمان. کہتا ہے کہ ان کو گالی نہ دینا اس لیے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم. یہ جہالت میں تم ان کو ان کے بتوں کو گالی دے رہے ہو، یہ خدا کو گالی دینے لگ جائے. ہے جی نا مصیبت سے. اور بات اس کی تو ہے نہیں کہ اس سے تم ان کو قائل کر دو گے، اس سے غلط راستہ چھڑا دو گے. غلط راستہ چھڑانے کا یہ طریقہ نہیں ہے عزیزان. یہ مناظرے اور یہ مباحثے ہمارے ہاں جو ہوا کرتے تھے، کبھی کسی مناظرے میں یہ نہیں ہوا تھا کہ آخر میں آ کے دوسرے کسی فریق نے دونوں میں سے یہ مان لیا ہو کہ ہاں صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ سچے ہیں ہم جھوٹے. کبھی یہ نہیں ہوا صاحب. 20 برس تک تو ہم بھی مناظرے کرتے رہے. انجام کیا ہوتا تھا؟ ہم ان کو گالیاں دیتے تھے، وہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے. گالیاں ہی انجام ہوتا تھا ہمیشہ. آہا کیا تعلیم ہے صاحب. غلطی پہ ہیں، باطل پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو دروغہ بھی نہیں ہے. اور یاد رکھنا یہ بات بھی غلط ہے، منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو گالیاں دینا شروع کرو. تم ان کو گالیاں دو گے نہیں، تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے. کہا یہ ہے کیوں یہ چیز؟ کہا جہالت ہے. اور جہالت میں ہوتا یہ ہے کذالک زینا لکل امت عملہم. جب تک حقائق سامنے نہیں آتے ہر شخص جہالت کی بنا پر جو کچھ کرتا ہے اچھا سمجھ کے کرتا ہے. سمجھ کی بھول ہے.
نگاہ کی غلطی ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، تم اس عقیدت سے شاید مسجد کی طرف نہیں آتے جس عقیدت سے یہ بت پوجنے کو جاتے ہیں. اور اب تو وہ ہندو ہے نہیں، ورنہ آپ دیکھتے یخ سردی دسمبر جنوری کی راتوں میں تاروں کی چھاؤں میں یہ خود لالے قرار ہی نہیں، ان کی عورتیں 4 بجے آدھی رات کو اٹھ کے وہ ایک ململ کی سی دھوتی ہوتی تھی جس میں انہوں نے اڑا ہوا ہوتا تھا اور جاتی تھی دریا پہ اسنان کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاں وہ بھکتی اور پوجا کے لیے اسنان کرنا ضروری تھا. اس وقت اس ٹھنڈے پانی سے اسنان کر کے اور وہ یوں کانپتی آمتی آتی تھی. یہ الگ بات تھی، وہ جو کہتی نا ہر گنگا سے وہ کانپا چڑھے آیا ہوں سی گندوڑی کے وجن ڈائے ہوں آگے سن تو نظر آتا سی کہ ہر گنگا کیا نہیں ہر گنگا وہ نکلتی تھی پی. لیکن اس انتظام کے ساتھ ان کی وہ بھکتی، پھر وہ پھول لانا انہوں نے وہاں سے پانی، وہ لاتی تھی دریا کا پانی لانا انہوں نے، وہ آ کے وہ چھڑکتی تھی. یعنی جہاں تک عقیدت کا تعلق ہے وہ ان نمازیوں سے کہیں آگے ہوتے تھے ان چیزوں کے اندر جو میں یہ کہہ رہا ہوں. یہاں والے تو یہ اس سردی کے موسم میں 4 بجے اٹھ کے نہانا تھا، وہ تو یہاں کہا کرتے تھے یار یہ قرار جو ہے یہ یہاں نے کیا کرنا، گندے کہیں کے نہ ہوں تو یہ آپ نہائے ہیں نا یہ صبح، تو پھر یہ دوپہر کو نہیں نہائیں گے، شام کو نہیں نہائیں گے، رات کو نہیں نہائیں گے، پھر کل کہیں جا کے اور صبح کو نہائیں گے. اور ہم لوگ روز جمعے آپ روز گندے قرار ان سویرے نہاتے ہیں، پھر کل کتنے جا کے میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من، ٹھیک ہے نگاہوں کی غلطی ہے جو کر رہے ہیں، لیکن وہ اس حسن عقیدت سے کرتے تھے کہ واقعی خدا کو پوجنے والوں کو بھی وہ کم نصیب ہوتی تھی. اس لیے کہا کہ یہ بات اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ شاید ان کی نگاہوں میں اتنی مزین اور عظیم ہے کہ اس سے وہ نہیں چھوڑیں گے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، بات ساری ہوگی یہ کہ آخر الامر ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. اعمال کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو اس وقت یہ بات پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط تھا یہ صحیح تھا. طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اپنی بات کے سچا ہونے کو یوں نہیں ثابت کر سکتے کہ یا ان کو گالیاں دینے شروع کر دو یا یوں ہی دعوے کرتے چلے جاؤ. طریقہ ایک ہی ہے عزیزان ایمان، جسے پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف یعلمون. کتنی عجیب چیز، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں. تم یہ چیز کہتے ہو کہ صاحب میں یہ بیج بوؤں گا اس کھیتی کے اندر تو 50 من گیہوں آئے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں اس سے 10 من بھی نہیں ہوگی، یہ بیج لیجیے اور یہ کھاد ڈالیے 125 من ہوگی. کہتا ہے نہ تو غصے میں آ کے اس کو گالیاں دینے کی ضرورت، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو فلسفے کے دلائل سے سمجھاؤ. کہو یہ کہ بہت اچھا بھائی صاحب اپنے کھیت میں تم اپنا یہ بیج بو اور مجھے میرے کھیت میں بیج بونے دو. شرط یہ ہے کہ نہ میں اس میں مداخلت کروں گا نہ تم اس میں مداخلت کرو. مجھے اپنے طریق سے یہ کرنے دو، تم اپنے طریق سے یہ کرو. 6 مہینے کے بعد بات سامنے آ جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. قرآن نے یہ طریق بتایا عزیزان ایمان. یہ جو آپ دعویٰ آج کر رہے ہیں ساری دنیا میں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور تمام نوع انسان کی مشکلات کا حل اس کے سامنے ہے، یہ جو اس نے پریگمیٹک ٹیسٹ بتایا تھا پیش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ان کے سامنے. ہم اپنے آپ کو جو پیش کیے ہوئے اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا اس وقت اسلام سے دور بھاگی ہوئی ہے عزیزان ایمان.
اسی نہ ہوں جھوٹاں وچ تے ساری دنیا مسلمان ہوئی ہوئی ہوندی. انسانیت کو تو کوئی دوسرا راستہ مل ہی نہیں سکتا تھا عزیزان من. وہ آتے ہیں اس راستے کی طرف جب یہ دیکھتے ہیں اس کو ذہنی طور پہ کہ کتنے عجیب اصول دیتا ہے, پھر وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمیں کہ یہ قومیں ہیں جو وہ تو یہ سمجھتی ہیں نا کہ یہ ان اصولوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں, یہ وارث ہیں, یہ ہیں اس کے نام لینے والے. جیسے ہم کمیونزم یا سوشلزم کے لیے چائنا کی طرف دیکھتے ہیں نا, وہ ہماری طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ روٹی کے ساتھوں مانگ کے کھاندے ہیں آگے, اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم دنیا کی مشکلات کا حل دیتے ہیں. تو صاحب ہمیں دیکھ کے وہ اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں آؤ گے تم تو یاد رکھو ہم دیکھیں گے, یعنی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنے جرموں کا بوجھ بھی لادے ہوئے ہوں گے اور دوسروں کے جرائم کا بوجھ بھی اپنی گردن پہ لادے ہوئے ہوں گے. ہم ہیں وہ عزیزان مان, اپنا بوجھ بھی لادے ہوئے ہیں, اور یہ قومیں جو ہمیں دیکھ کے اسلام سے برگشتہ ہو رہی ہیں اور دور آ رہی ہیں, ان کے جرائم کا بوجھ بھی ہماری گردن کے اوپر ہے. کہا اس لیے گالیاں والیاں نہ دو گا, اس سے نہیں کام چلتا. پریگمیٹک ٹیسٹ بن کے دکھاؤ ان کو, خود چلے آئیں گے. پریگمیٹک ٹیسٹ تھا عزیزان مان کے, جس کے بعد قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح. جس نے کہ کیا وہ صورت ہو گئی, ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا گروہ در گروہ آ رہی ہے تمہاری طرف. کون سے مباحثے اور مناظرے کیے تھے جس کی وجہ سے یہ دنیا آ گئی تھی؟ صرف اس پہ عمل کر کے دکھا دیا. پہلی دفعہ محکمہ زراعت کو یہ مشکل پیش آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو بیج لائے ہیں ہم, یہ اتنا فصل دے دے گا. قائل کرنے کے لیے دشواری ہو رہی تھی, تجربہ اس پہ ہوا نہیں تھا. یہ ایمان بالغیب کا مرحلہ تھا جس نے ان پہ یقین کر لیا اور بو لیا. اصل چیز تو اس کے بعد کی تھی. پہلے سال جب وہ بونے کے بعد انہوں نے بتایا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے اب وہ پرانا گیہوں جو ہے گھر میں کھانے کے لیے کسی کسان کو نہیں مل رہا. چپا چپا زمین میں وہی بیج بو رہا ہے. یہ کیوں؟ ان محکمہ زراعت کے دعوی کی صداقتوں کا ثبوت کیا ملا؟ وہ جو ایک سال کی فصل 100 من ہو گئی. اور اگر وہ ان کے کہنے کے مطابق جو وہ بوتے تو وہ ساری کی ساری فصل ماری جاتی تو جتیاں مار کے پنوں کاٹ دیں گے انہوں نے, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عزیزان مان. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. جہاں یہ آیتیں آئیں ہم نے اٹھا رکھا قیامت چل پئی. نہ آج یہاں بیٹھے ہوئے وہاں کا ہم دیکھیں, نہ وہاں سے کوئی لوٹ کے آئے. ایمان ہے اس کے اوپر ہمارا کہ وہاں یہ ہے, لیکن جہاں قرآن اس کی دلیل کہتا ہے یہ مدعو علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون, وہ تو کہتا ہے کر کے دکھاؤ ابھی نتیجہ نکل آئے گا. یہاں بھی یہ نتائج نکلتے ہیں عزیزان مان, اس سے دنیا آتی ہے آپ کی طرف. لیکن ہم ہیں کہ فریب دیے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب یہ جو نتائج ہمارے یہاں نکلے ہوئے ہیں, یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے یہ کہ صاحب یہ دنیا جو ہے یہ ان کتوں کی ہے, کافروں کی ہے. مسلمان کی دنیا وہاں رکھی ہوئی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. یاد رکھو جو یہاں کا اندھا ہے وہی وہاں اندھا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں اندھا ہو اتنے آگے سلاخا ہو جائے. بما کانوا یعملون. کہا بصائر آ گئے, حقائق آ گئے, دلائل سے عملی طور پر ان چیزوں کو سامنے لانے سے ان کے ثبوت ملیں گے. بات وہاں شروع کی تھی کہ یہ خدا کے متعلق صحیح اندازہ نہیں لگا رہے. کیا بات کہی تھی؟ کہا یہ تھا چاہتے یہ ہے کہ خدا ہر بات کچھ اچنبے سے شوبدہ بازی سے کر کے دکھایا کرے.
کہا اندازہ نہیں انہوں نے صحیح لگایا خدا کے مطابق۔ سوال یہاں اچنبے اور شعبدہ بازی کا نہیں، جو کچھ کرنا ہے اس میں قوانین فطرت کا تعلق ہے، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ سمجھنا ہے تو علم کی روح سے سمجھنا ہوگا، دلائل کی روح سے سمجھنا ہوگا، دونوں ہی طریقے ہیں اس میں شعبدہ بازی کا کوئی مقام ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ یہ بار بار پھر آگے کہتے ہیں کہ صاحب یوں نہیں، ہم خدا ہی کہتے ہیں ایک دفعہ تم کسی طرح سے بس بالوں سے دودھ نکال کے بتا دیکھو ہم کس طرح سے یہ مان لاتے ہیں۔ بار بار آ کے یہ کہتے ہیں ہم یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ پھر یہی کچھ کہہ رہے ہیں، صاحب نہیں صاحب یہ کچھ کر کے دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ ان کی باتیں ہیں، وہ یہ چیزیں مانگتے تھے، ہم یہ کچھ نہیں کرتے۔ یعنی غیر معمولی باتیں، خلاف فطرت باتیں، شعبدہ بازی کی باتیں، نہ سمجھ میں آنے والی باتیں، ان کی طرف لپکتے ہم نہیں، وہ تھے۔ حالت ہماری یہ ہے تو یہ سارا کچھ عقل و فکر کی روح سے یہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں دلائل و بصیرت کی روح سے ہے، آرگومنٹس ہیں، قرآن کے حقائق ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ساتھ۔ اور اس کے بعد کرتے کیا ہیں ہم اسی قرآن کے متعلق جس میں سے یہ دلائل لیے جا رہے ہیں، قرآن نے حقائق دیے ہیں، بصائر دیے ہیں، پرانی باتوں کو چھوڑ دیجیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک کے خواب میں یہ آیا، پتہ نہیں وہ روایت میں بابا آدم تھے یا اماں ہوا جس کی خواب میں یہ آیا، خواب میں یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ شاید وہ جنگ ہوگی اور اس میں بہرحال جنگ تو بڑی سخت ہوگی لیکن آخر الامر پاکستان کی فتح ہوگی۔ اور اس میں تو انہوں نے کہا خواب دیکھنے والے نے کہ حضور اس کے لیے کوئی نشانی دیتے جائیے، جاتے وقت کیسے پتہ چلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دو میری امت سے، پاکستان والوں سے، کہ وہ جو قرآن شریف کھولیں گے اس میں سے میرا بال نکلے گا صاحب۔ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ سارے قرآن کھل رہے ہیں، یہ قرآن کے حقائق نہیں، وہ بال نہ بن رہے ہیں۔ دیکھیے عزیزان من، ہنسنے کی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے، سب کھول رہے ہیں۔ اب اس میں ایک تماشا ضرور ہو جاتا ہے، ایک قرآن شریف نانی اماں بھی پڑھ دی سی، ماں بھی پڑھ دی سی، یہ بھی پڑھ دی ہے، نہ تو کہ پڑھنا ہوا والاں دا حال یہ ہوتا ہے بھی کوئی روٹی نہیں ہوتی جو وال نہیں لب لینا، آٹا گنڈی کا وال ہو جائے ڈگ پہ۔ آ جڑا 3 پشتوں تو قرآن پڑھ دیا تریاں آئی سن، کسی کا وال نہ ڈگا ہوئے گا، یہ پہلے لبیا نہیں سی، ہوں لبنا شروع کیتا، وہ تو وال لب جاتا ہے، پہ چمنڈا وہ وال بھی طریق چڑھا۔ یہ کیا ہے عزیزان من؟ اس سے ان کو اس کی صداقت کا ثبوت مل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی کیفیت یا خدا کہتا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے دلائل و براہین سے ان کے سامنے رکھا، کہا عقلو ہو اس سے کام لو، علم سے کام لو، ادھر نہیں آئے، کہتے نہیں صاحب کچھ یہ قرآن میں سے حقائق نہیں، میرے تو وال نکلنا چاہیے ہے۔ یہ تو اپنے گھر کا قرآن ہے، کسی نائی نہیں ہٹی کا قرآن کتنے لیا انہیں ہڑکنا وال نکل دینا، یہ پتا جمع بھی نکل۔ اس پہ اطمینان ہوتا ہے آپ کی امت کا عزیزان مان، ہنسیے نہیں، روئیے اس قوم کے اوپر
اس قرآن میں سے یہ چیزیں نہیں ہیں، اس قرآن سے بال تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو ایمان آتا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، خدا کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اس میں سے کسی طرح بال نکال کے دیکھو ہم کیسے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتا ہے کہ یہ مجھے دیکھنے چاہتے ہیں، جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ چاہتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہا جاؤ ان سے کہو بکھرے ہوئے معجزے ہمارے نظر آتے ہیں۔ کہو کہ اگر کوئی پہلی دفعہ ان سے آ کے یہ کہہ دے ایک دانہ خشخاش کے برابر ایک تیر کہ صاحب یہ دیکھیے، اور ایسی قدرت حاصل ہے کہ اس کے اندر وہ سامنے درخت کھڑا ہو کہ اس کے اندر سے وہ درخت جو ہے یہ نکل آئے گا، سنتے ہیں نا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہ درخت اس کے اندر سے نکلا ہوا ہوتا، اسی بیج کے اندر تھا نا بڑھتا وہ درخت۔ تو پوچھتا ہوں اس سے بڑا کوٹڈ شوبدہ بازی اگر آپ چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسی چاہتے ہیں جو عقل فکر میں نہ آئے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ عقل فکر میں آنے والی بات تھی آپ کو؟ یہ کیوں ہوا؟ اس نے بھی اپنے معجزے عام اتنے کر دیے ہیں کہ وہ پھر معجزہ ہی نہیں رہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں جو پہلے اس طرح سے تم نے یہ بار عام کر دیے، ایسے نہیں۔ وہ ہوتے ہیں نا سرکس والے کے کچھ باہر وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک دیکھ رہا ہوتا ہے، اور مفت دیکھ رہا پہ ٹکٹ ہی کوئی نہیں لگی گی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں تو تم نے آدمی دیکھا ہے نا، یہ اور یہ مچھلی دیکھی ہے، اندر تم دیکھو گے ایک ایسی شے آدھا دھڑ آدمی کا آدھا مچھلی کا، لیکن روپیہ لگے گا اس کے چندے نہیں روپیہ دے کے اندر۔ یہ باہر جو بکھرے ہوئے معجزے ہیں نا، یہ اب ان کو اطمینان نہیں دلا سکتے۔ کہتے ہیں اس قسم کا کوئی اور ہو جو اس طرح سے نہ ہو۔ کہتا ہے کہ بکھرے ہوئے معجزے، لیکن وما یشعرکم انہ اذا جاءت لا یؤمنون، یہ بھی ان کی کہنے کی باتیں ہیں۔ سوال ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے کہ ایمان لے آئیں، اس طرح سے ایمان لانا ہو تو قدم قدم کے اوپر جو معجزے ہیں ان سے ایمان کیوں نہ لے آئے؟ ان میں اگر ایک کا اور اضافہ ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اور ہم چھپاتے تو کچھ کریں گے نہیں، وہ بھی عام ہو۔ تو جہاں یہ 100 پہلے ہیں اس میں 71 ہو جائے۔ کہا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو عقل و فکر دی، علم و شعور کی صلاحیتیں دی۔ معجزہ دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ چیزیں سلب کر دی جائیں۔ وہی معجزہ ہوتا ہے نا کہ جس سے عاجز ہو جائے آپ کی عقل، بات سمجھ میں نہ آئے۔ کہا کہ ہم نے تو اس کو سمجھ دی، تو پھر ہم ہی ایسی باتیں کریں کہ جس سے ان کی سمجھ مفقود ہو جائے۔ مینا سزا خدا ہے یہ نہ جی مت مارنی ہوں جی تو مت دیندے کیوں؟ کیا عجیب باتیں کر یوں سمجھا جاتا ہے بات کو، یہ نہیں بات۔ دے کے واپس لینا تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے عزیزان ایمان۔ کیا کتنی انداز میں وہ اقبال کہہ گیا، جانے کے دادند دیگر نہ گیرند۔ وہ دینے والا تو ایسا دینے والا ہے کہ جان جو اس نے تمہیں زندگی دی ہے، جان جو دی ہے انسان کو، وہ بھی وہ واپس نہیں دیتا۔ آدم بمیر از بے یقینی، انسان تو اپنی بے یقینی سے مر جاتا ہے، وہ تو واپس نہیں دیتا۔ وما یشعرکم انہ اذا جاءت لا یؤمنون۔ غلط۔ عقل و شعور کی صلاحیتیں دے کے عقل و شعور کو مسلوب کر کے کوئی بات منوانا
خدا کے لیے شایع نشان نہیں تھا۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسا کچھ کر دو جس سے ہماری عقل و فکر محفوظ ہو جائے۔ کہا یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں کیا یہی نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی عقل و فکر پہلے ہی مسلوب ہو چکی ہوئی ہے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ کہتے یہی چیز جو ہے، اتنی چیز واضح دلائل روشن حقائق ان کے سامنے آئے، اس پہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہی چیز جو ہے کہ عقل و فکر کو مفقود کر کے کچھ منوائیے، منوانے کا اگر یہ طریقہ ہوتا تو عقل و فکر تو ان کی ماری مت تو ماری گئی ہوئی، مانے ہیں اس سے کیا؟ غلط بات ہے، اس طریقے سے نہیں مانے۔ نظرہم فی طغیانہم یعمہون، کیا بات ہے۔ کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو پانی کے بہاؤ پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی کوشش سے تیر کے کنارے دوسرے کی طرف نہیں جانا چاہتا، کودتا ہے اور کودتا ہے طوفان والے دریا کے اندر، چڑھے ہو دریا میں، ان کی لہروں میں، اور پھر چھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ کہتے وہ اپنے آپ کو چھوڑتا ہے، وہ لہریں اور زور سے بہا کے لے جاتی۔ انہوں نے اپنی عقل و فکر کو یوں چھوڑا، اور ہمارا قانون فطرت جو ہے اس نے پانی کے بہاؤ کی طرح ان کی اس چیز کو اور تیز کیا، اب تیزی سے بہے جا رہے ہیں۔ یا مہون، یہ وہاں یہ کہا تھا امیون، آنکھوں کا اندھا ہونا، یہ ان کی زبان ہے سر۔ نیم یہ آنکھوں کا اندھا ہونا، نیم ہے بصارت کا اندھا ہونا۔ کہا آنکھوں سے اندھے نہیں ہوئے، دیکھ رہے تھے، پانی بھی نظر آ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی طغیان آمیز موجیں بھی نظر آ رہی تھی، موت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ عقل کا اندھا ہو گیا جو اس میں چھلانگ لگا دی، اب بہائے لیے چلی جا رہی ہیں موجیں۔ یہ آج کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے عزیزان من؟ کون ہے جو عقل و شعور کی روح سے یہ نہیں جانتا کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے؟ اور پھر وہ کون ہے جو ان کے اندر اس طرح نہیں بہ جا رہا جس طرح سے کہ لہروں میں مردہ بہ جا رہا ہو؟ عزیزان من، سورہ الانعام کی آیت 111 تک بھی آ گئے ہم، اور 7واں پارہ بھی آج ختم ہو گیا، 8واں پارہ آگے آئے گا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، یوں کرنا ہوتا تو مشکل کیا، فرشتے پروں کے پرے لے آتے، مردے جی اٹھتے صاحب ان کے سامنے باتیں کرتے، سب کچھ، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ عقل و فکر سے مفقود ہو جاتے، اور عقل و فکر سے مفقود کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ سطح انسانیت پہ آ جاتے، یہ تو حیوان سے بھی نیچے چلے جاتے۔ کیا ہم سے یہ توقع کرتے ہیں ہم ایسا کریں گے؟ ان کو مطالبہ کرنے دو، ہم ایسے مطالبے ان کے معنی نہیں کرتے۔ یہ آگے چل کے ہم کہیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نمائندہ بزم طلوع اسلام کچھ اعلان